وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو شیخ ابو عبداللہ مالک نے کہا تھا کہ شبلی نے ایک دن منبر پر کہا تھا، اس وقت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ حاضر تھے، انہوں نے کہا غیبت حرام۔ غیبت، یہ جو تصوف میں بولے جاتے دو لفظ ہوتے ہیں، غین کے نیچے زیر ہو تو وہ غیبت ہے، جسے آپ جو ہم سب کی عادت ہے۔ غیبت ہوتے ہیں کہ چھپ جانا، یعنی جس کے سامنے حق حاضر ہے اس کے سامنے غیبت نہیں ہے۔ غیبت اس صورت میں ہوگی کہ حق اس سے اوجھل ہو جائے، اسے تصوف میں غیبت۔ جی، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ابو سعید خراز مصر میں آئے، ان لوگوں نے کہا کہ اے قوم کے سردار تم بات کیوں نہیں کہتے؟ کہا کہ یہ لوگ خدا سے غائب ہیں اور خدا کا ذکر غائبوں سے غائب ہے۔ ہاں جی، انہیں آخیا کوئی گل کرو رب دی، انہیں کہا انہوں کیا کرنی گل رب دی، انہوں گل کیتی تے گل نوں بھی گال دین گے، لہذا رہن دو۔ جی، ابو عبداللہ دونی قدس سرہ، آپ متاثرین میں سے ہیں، دون میں رہتے تھے۔ لیکن ویسے مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی غافلوں کے سامنے اپنی باتیں کرے، ظاہر ہے کسی کی زبان سے کرے گا نا، اپنی باتیں سنائے، اور اس کو یہ علم بھی ہے کہ یہ غافل ہی رہیں گے، لیکن وہ پھر بھی لگا رہے، لوگ کان نہیں دھریں گے اور اسی طرح مر جائیں گے۔ جی، حال کال والے تھے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ فرقانی نے مجھ سے کہا کہ شاگرد ابو ایک آدمی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عربی کی زبان سے بولے، کیونکہ اجمی مجھے پسند نہیں۔ دوسرے آدمی نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نا گورے چٹے کی زبان سے بولے، کیونکہ مجھے کالے پسند نہیں۔ تیسرے آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ کسی معروف اور معتبر سمجھی جانے والی قومیت کے افراد میں سے کسی فرد سے بولے، کیونکہ مجھے دوسرے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتہ تھا کہ یہ تو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اس چیز میں ان کا پابند ہوں، لہذا وہ سخت کالے سے بولتا ہے۔ اس کی تمنا سفید کی ہے اور یہ سخت کالے میں سے جاری ہو جاتا ہے۔ اس کی تمنا عربی کی ہے، یہ اجمی سے میں، اس کی تمنا کسی شاہ صاحب سے ہے تو یہ کسی دھوبی سے شروع ہو جاتا ہے، کسی نائی سے بول پڑے گا، کیونکہ وہ ان کا پابند نہیں ہے کہ جو یہ چاہیں وہ وہیں سے نکلے، وہ وہاں سے نکلے گا جہاں سے وہ چاہے گا۔ یہ بھی توحید ہے۔ تو توحید سکھانی چاہیے، چنگی لگے یا بری لگے۔